الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال ہے کہ کچھ سینئر ساتھی جماعت کے مقامی حلقوں میں حاضری نہیں دیتے، لیکن پیل ٹاک پر باقاعدگی سے ذکر کر لیتے ہیں، اور ان کے خیال کے مطابق شیخ المکرم کے ساتھ اگر ذکر ہر روز مل رہا ہے تو مقامی حلقے میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سوال یہ ہے، اور دوسرا سوال بھی اسی کا حصہ ہے. کچھ ساتھی جماعت کے ساتھ عملی کاموں میں تعاون نہیں کرتے. امیر یہ صاحب مجاز پر تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق تو شیخ سے خالص ہے. تو یہ بھی اسی سوال کا دوسرا حصہ ہے. صورت یہ ہے کہ ذکر سے برکات نبوت نصیب ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان جو ہے وہ دو طرح سے ہے. ایک ہے علوم نبوت، جن میں قرآن کریم ہے، حدیث شریف ہے، احکام اوامر و نواہی ہیں جس سے فقہ مرتب ہوئی. یہ سارے علوم جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ ہیں، اور کوئی ایسی چیز جو حضور کی منشا کے یا حضور کے حکم کے خلاف ہو اسے جہالت کہا جائے گا، اسے علم نہیں کہا جائے گا. دوسرا رخ ہے فیضان نبوت کا، برکات نبوت. جس طرح علم حسب استعداد مختلف لوگوں کو مختلف طرح سے حاصل ہوتا ہے، اسی طرح برکات بھی اپنے اپنی استعداد اور نصیب کے مطابق حاصل ہوتی ہے. اگر کوئی عالم بن جاتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا تو اصطلاح شریعت میں اسے جاہلی کہتے ہیں. یعنی عالم سے مراد الفاظ و حروف کو یاد کر لینا نہیں ہے. عالم سے مراد ہے کہ وہ جانتا بھی ہو اور اس پر عمل بھی کرتا. غلطی ہو جانا ایک الگ بات ہے. قرآن حکیم میں ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے بجہالت ثم توبوا الی اللہ، جب کوئی گناہ کرتا ہے جہالت کے سبب تو اس کے ذیل میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ گناہ تو علماء سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ گناہ جہالت کا ثمر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بے شک عالم ہو جب گناہ کرتا ہے تو اسے بھی جاہل شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ گناہ جہالت کا ثمر ہے. دین سراسر علم ہے اور دین کی خلاف ورزی جہالت ہے. تو جس طرح علوم ظاہری میں ہے کہ جسے علم نصیب ہوتا ہے پھر وہ اسے عمل کی توفیق ہوتی ہے تو عالم کہلاتا ہے. آپ نے کتنے دیکھے ہوں گے قرآن کریم کے حافظ ہیں لیکن نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں، تو کوئی انہیں حافظ سمجھتا نہیں ہے. اور اگر بتایا جائے تو بھی لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے حافظ ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اگر اسی روش پہ رہیں تو بالآخر حافظ رہتے بھی نہیں. ایک دفعہ یاد کیا تھا پھر بھول جاتا. تو جس طرح علم ظاہری کی خصوصیت یہ ہے کہ جانتا ہو اور اس پر عمل بھی کرتا ہو. دوسرا رخ برکات نبوت علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا ہے. علم ظاہری دماغ کی امانت ہے اور
برکات نبوت اور فیضان نبوت یہ قلب کی اور روح کی امانت ہے۔ تو برکات نبوت جہاں آتی ہیں وہ دوہرا اثر چھوڑتی ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ بندہ عمل کرتا ہے بلکہ عمل میں خلوص بھی شامل ہو جاتا ہے، دل کی گہرائی سے عمل کرتا ہے۔ اب جیسے عالم جانتا تو بہت سی باتیں ہیں لیکن عمل نہیں کرتا تو قرآن کریم نے اسے جاہل کہا ہے۔ اسی طرح کوئی باقاعدگی سے پیر ٹاک پہ یا یہاں بیٹھا ہوا میرے ساتھ بھی، یہ شیخ کے ساتھ بھی ذکر کر لیتا ہے، لیکن پھر اس کا کردار اس سانچے میں نہیں ڈھلتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ذکر سے کچھ نصیب نہیں ہو رہا، کیونکہ اگر ذکر کی برکات قلب میں روح میں آئیں گی تو دو کام یقیناً اس کے دل میں آئیں گے۔ ایک تو یہ کہ عمل کروں اور خلوص سے کروں، دوسروں کی نسبت اس کا رویہ بہت بہتر ہو جاتا ہے، دوسرے انسانوں سے مختلف سا ہو جاتا ہے، نیکی کی کوشش کرتا ہے اور خلوص سے دل سے کرتا ہے۔ دوسری برکات نبوت کی خصوصیت پھول کی خوشبو سے ہے۔ جیسے پھول کی خوشبو ہوتی ہے، اگر پھول میں بہت خوشبو ہو اور اس کے اندر ہی سمائی رہے تو کسے خبر ہے کہ اس پھول میں خوشبو بھی ہے؟ لیکن آپ پاس سے گزریں یا باغ سے گزریں یا کیاریوں سے گزریں، یہاں دروازے پہ ایک پودا لگا ہوا ہے، شام کے بعد آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ سڑک سے گزرتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پھول ہیں، وہ رات کو اپنی خوشبو دیتا ہے اور ساری رات مہکتا رہتا ہے۔ اسی طرح جب برکات نبوت دل میں آتی ہیں تو ایک جذبہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے بھائیوں کو بھی، دوسرے لوگوں کو بھی یہ خوشبو، یہ فطری طور پر ایک بات آ جاتی ہے کہ اسے پھیلایا جائے، اسے پہنچایا جائے۔ کوئی بھی کام کسی پر مسلط نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو بتانا، اس سے بات کرنا، اس کو سمجھانا اس درد دل کے ساتھ کہ یہ بھی ایک میرا بھائی ہے، مجھ جیسا انسان ہے، پھر مسلمان بھی ہے۔ مسلمان کے لیے تو کوشش کرنا بہت ضروری ہے، لیکن کوئی غیر مسلم ہو تو وہ بھی انسان تو ہے، مکلف ہے، کسی طریقے سے، اپنے کسی رویے سے، اپنے باتوں سے، اپنے عمل سے اگر اسے قائل کیا جا سکے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اگر کسی خوشبو سے، کسی پھول کے پاس سے آپ گزرتے ہیں تو احساس ہی نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ نقلی ہے، اس میں خوشبو نہیں ہے۔ یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے یہ انٹرنیٹ کا سہارا دیا اور روئے زمین پر جہاں جہاں ساتھی ہیں ان کو شیخ کے ساتھ ذکر نصیب ہو جاتا ہے۔ جس کا مطلب تو یہ ہے کہ جنہیں ذکر شیخ کے ساتھ نصیب ہوتا ہے انہیں زیادہ کام کرنا چاہیے، مزید ایکٹیو ہو جانا چاہیے۔ جنہیں شیخ کے ساتھ ذکر نصیب نہیں ہوتا ان کی نسبت جنہیں نصیب ہوتا ہے انہیں زیادہ متحرک ہونا چاہیے، زیادہ کام کرنا چاہیے۔ پھر یہ بارگاہ جو ہے، بارگاہ رسالت، یہ اس کی ایک عجیب خصوصیت ہے کہ کسی بھی ہستی سے، کسی بھی بندے سے محبت کرنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں، ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی محبت کرتا ہے وہ سارے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم اعداء، نسل انسانی دشمن تھی، صرف دشمن، اپنی دشمن، دوسروں کی دشمن۔ جو لوگ کفر میں مبتلا ہیں، بدکاری میں مبتلا، وہ اپنے بھی تو دشمن ہیں، دوسروں کے بھی دشمن ہیں۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر تمہارے دلوں میں
محبت بھر دی، دشمنی کی جگہ الفت بھر دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اللہ کی عطا، اس کے کرم، اس کی نعمت کی وجہ سے تم پل بھر میں بھائی بھائی ہو. تو برکات رسالت بھی جسے نصیب ہوتی ہیں وہ دوسرے سارے بھائیوں کی محبت بھی اس میں آ جاتی ہے. یہ چیزیں اپنے آپ کو چیک کرنے کے، اپنے آپ کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے اس کو کپڑے کو، اس کاغذ کو آگ لگا دی، لیکن وہ جلتا نہیں ہے، دھواں نہیں دیتا، شعلہ نہیں ہے، تو کون مانے گا کہ آپ نے آگ لگا دی؟ اور اگر آگ لگے گی تو آگ بھی نظر آئے گی، دھواں بھی نظر آئے گا، شعلہ بھی نظر آئے گا، وہ جل بھی جائے گا. لیکن آپ کہتے رہیں کہ سے میں نے آگ لگا دی، آگ لگا دی، وہ جل نہیں رہا، دھواں نہیں، شعلہ نہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ نے آگ نہیں لگائی. یہی حال ذکر اذکار کا بھی ہے کہ ہم صبح شام ذکر بھی کرتے ہیں، رات رات بھر جاگتے بھی ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی میں دوسروں کی نسبت کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ذکر تو برکات سے خالی نہیں، ہم میں جو قبول کرنے کی استعداد تھی اس میں کوئی گڑبڑ ہے. ہم جذب نہیں کر رہے، ہمیں وہ متاثر نہیں کر رہا. آپ کسی پہ عیسائی ایک رنگین پانی میں بچے کو غوطہ دیتے، یا جو کوئی عیسائیت اختیار کرتا اسے ایک رنگین پانی میں نہ لاتے، تو کہتے یہ اب عیسائی ہو گیا. وہ پتہ نہیں اسے بپتسمہ یا دینا یا کیا کہتے تھے. تو اس کے جواب میں اللہ کریم نے فرمایا کہ صبغۃ اللہ، ایمان اللہ کا رنگ ہے اور مومن پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے. من احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ؟ یعنی بندے پہ ایک اور رنگ چڑھ جاتا ہے، بندہ اور سا ہو جاتا ہے، اس میں ایک رنگ آ جاتا ہے. وہ رنگ یہ نہیں کہ بندہ نیلا پیلا ہو جاتا ہے، رنگ یہ ہوتا ہے کہ اس کا کردار بدل جاتا ہے، بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، عمل کرنے کا انداز بدل جاتا ہے. اور یہ ایسی دولت ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت الہی کہ جہاں آتی ہے وہاں ٹھہرتی یا جمتی نہیں، بلکہ وہ اسے معاشرے میں، ماحول میں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. جس طرح نبی مکلف ہوتا ہے کہ اللہ کی بات کو اللہ کی مخلوق تک پہنچائے، اسی طرح جو نبی کے خادم اور پیروکار ہوتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق جہاں تک ان کی بات پہنچ سکے وہ بھی مکلف ہوتے ہیں کہ اس بات کو محدود نہ رکھیں. یہ اللہ کے بندوں کے لیے ہے، ساری مخلوق کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. تو یہ تو اللہ کی نعمت ہے کہ بین الاقوامی طور پر ایسی ایجادات آ گئی کہ ہر جگہ ذکر نصیب ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ نہ بھی ہوتی تو جہاں بھی کوئی ذکر کرتا ہے توجہ تو نصیب ہوتی ہے. تو اللہ کا اپنا ایک نظام ہے. یہ تو ایک ظاہری سسٹم بن گیا کہ آواز پہنچ جاتی ہے یا تحریر پہنچ جاتی ہے. جب یہ نہیں تھا تو بھی روئے زمین پر جہاں کوئی تھا اسے برکات تو نصیب ہوتی تھی، یا یہ نہ اس پہ ذکر نہ ہو تو بھی جب بھی کوئی ذکر کرے گا تو برکات تو نصیب ہوں گی. لیکن برکات کا حاصل یہ ہے کہ اس میں زیادہ جذبہ پیدا ہو، وہ زیادہ متحرک ہو جائے، ساتھیوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ از خود سے محبت ہو جائے گی، جسے محبت رسالت نصیب ہوگی. اس محبت نبوت کی خصوصیت ہے کہ الف بین قلوبکم، یعنی ایسی الفت دی تمہیں کہ آپس میں بھی تم سب ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے. تو چونکہ شیطان بھی ہر وقت برسر پیکار رہتا ہے، پھر نفس انسانی بھی ہے، کبھی نفس یہ بات لے آتا ہے کہ اب میں تو مجھے دوسروں کی کیا، دوسروں کی آپ کو ضرورت اگر نہیں تو دوسروں کو آپ کی شاید ضرورت. اب میں یہ سمجھ بیٹھوں کہ مجھے ان لوگوں کی کیا ضرورت ہے، جی میرے مراقبات اتنے ہیں، مقامات اتنے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا.
تو یہ تو بات کا ایک پہلو ہے، لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ شاید ان لوگوں کو میری ضرورت ہو، تو بندہ جس طرح سے بھی سمجھے وہ الگ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر جب تک سانس ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہیں آ جاتی تب تک، جب تک ہوش قائم ہے، حواس قائم ہے، زندگی ہے، تب تک آدمی مکلف ہے کہ جتنا کام اس سے ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک اس دنیا سے آخرت میں یقین کی دنیا میں نہیں چلے جاتے تب تک اللہ کی عبادت اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہو۔ حواسات چھوڑ دیں، بندہ مکلف نہیں رہتا، ہوش مختلف ہو جائے تو مکلف نہیں رہتا۔ بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ چھوٹتی جاتی ہیں۔ نماز باقاعدگی سے ادا نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، لیٹ کے پڑھتا ہے۔ پھر بھی ہر کام کا مکلف ہے کہ اگر بیمار پڑا ہے تو کوئی عیادت کے لیے آئے تو اس کے ساتھ بھی اللہ کی بات کرے ضرور۔ اور جہاں بھی دو مسلمان اکٹھے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جہاں بھی دو مسلمان اکٹھے ہوں اور جہان بھر کی باتیں کریں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہ کریں تو وہ مجلس منحوس ہے، اس پہ اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ کسی کام، اسی لیے السلام علیکم پہلا جملہ ہی دعائیہ ہے کہ اللہ تم پر سلامتی نازل کرو، کہتا ہے وعلیکم السلام، کہ سب سے پہلے ذکر ہی اللہ کا اور اللہ کی رحمت کا ہے، اس سے آگے بات شروع ہو۔ تو ہر میل ملاقات میں، ہر محفل میں، ہر بات میں کہیں انشاءاللہ کہے، کہیں سبحان اللہ کہے، کہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا حوالہ دے، تو بات ہی وہ ہے جس میں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ تو اگر اتنا ضروری ہے تو یہ کیسے ضروری نہیں ہے کہ جسے برکات نبوت نصیب ہوں وہ الگ تھلگ ہو جائے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں نصیب ہو رہی ہیں لیکن ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے وہ ہمارے اندر جذب نہیں ہو رہی ہیں، اپنا گھر نہیں بنا رہے۔ اب سورج روشنی تو ایک جیسی پھیلاتا ہے، لیکن آپ نے وہ ایجاد کر لی چیزیں، ایک چادر سی سامنے تان دیتے ہیں تو آگے سورج کی تمازت سے بجلی بنا کر آگے چلا دیتی ہے، حالانکہ وہی تمازت مٹی پہ پڑ رہی ہے، پتھروں پہ پڑ رہی ہے، ان میں کوئی بجلی نہیں بن رہی۔ تو یہ جو ذکر ہوتا ہے شیخ کے ساتھ یا صاحب مجاز کے ساتھ نصیب ہوتا ہے، یہ اسی طرح کا اثر کرتا ہے کہ ایک بجلی بن جاتی ہے جو آگے دوسروں تک بھی روشنی پہنچاتی ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آگ لگی ہے تو دھواں بھی ہو، شعلہ بھی ہو، تمازت بھی ہو۔ جب برکات ہیں تو ان کا اظہار ہو، اظہار کردار سے ہوگا، ایک ذاتی کردار سے کہ آپ لوگوں سے بات کرنے میں کھڑے ہیں، لین دین میں کھڑے ہیں، ظلم کرنے سے بچتے ہیں، مظلوم کی مدد کرتے ہیں، احکام شریعت کی پابندی کرتے ہیں، اخلاق اچھے ہیں، بات اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ ایک آدمی معاشرے میں تھوڑا سا الگ نظر آنا چاہیے کہ یہ ذاکر ہے یا یہ اللہ اللہ کرنے والا ہے۔ اگر اس کا کردار بھی ویسے ہی ہے جیسا دوسروں کا ہے تو پھر تو کچھ حاصل نہ ہوا۔ اور دوسری بات کہ اس نعمت کو آگے پھیلانا، یہ علم بھی اور برکات بھی، ان میں ایک خصوصیت ہے کہ دولت بانٹنے سے کم ہوتی ہے، یہ بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ آپ کے پاس علم ہے، اور جتنے لوگوں میں علم بانٹیں گے آپ کا علم اتنا روشن، منور اور بڑھتا چلا جائے گا۔
آپ بانٹنا چھوڑ دیں، آپ کے اپنے پاس سے بھی ختم ہونا شروع ہو جائے۔ آپ کے پاس برکات ہیں، آپ جتنی بانٹیں گے اتنا زیادہ فائدہ آپ کو بھی ہوگا، آپ کے دل میں بھی روشنی زیادہ بڑھتی جائے گی، کیفیات زیادہ ہوتی جائیں گی، اور جتنا اسے روکیں گے الگ تھلگ ہوں گے اتنی اس میں کمی آتی جائے گی۔ تو یہ تو اللہ کریم کا احسان ہے کہ وہ یہ دولت عطا کرے، اور اس سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اس کے جو اثرات و نتائج ہیں اللہ توفیق دے کہ مجھ سے ان کا اثر بھی ہو۔ دنیا دار عمل ہے، اور ہر عمل پر اللہ کریم کی رحمت نازل ہوتی ہے اگر وہ شریعت کے مطابق ہو، اور سب سے اچھا عمل علوم کا تقسیم کرنا اور برکات کا بانٹنا ہے۔ یہ جو دوسرے سوال ہیں یہ پتہ نہیں کتنی دفعہ ہو چکے ہیں، چھپ چکے ہیں، آپ مطالعہ کرتے نہیں، تو ہر بار اور ہر دفعہ پھر اس میں کیسٹس میں آئیں گے، پھر چھپیں گے، کیا فائدہ۔ پچھلے سال کے چھپے ہوئے جو ہیں وہ پڑھ لیجیے، کتابوں میں آ گئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اللہم ربنا لا تحرمنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک واعف عنا قبل ذلك اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا